अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असलम परवेज एडवोकेट। मैं पहले ही बता चुका हूँ, बुनियादी तौर पे दो किस्म का नाजरीन वीज़ा होता है पूरे दुनिया के लिए। बुनियादी यानी बेसिक, जैसे एक माँ एक बाप, दो के नतीजे में दीगर बच्चे आते हैं, उसी तरह दो किस्म के वीज़े हैं। जैसे एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो है, इसका मतलब है कि यू डू नॉट कम as सिटीजन ऑफ व्हाट कंट्री, यानी इसका मीनिंग ये है कि आप जहां पे भी जा रहे हैं वो शहरियत के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि दूसरा मकसद है आपका। और दूसरा है कि इमिग्रेंट वीज़ा, यानी आप माइग्रेट कर रहे हैं, आप हिजरत कर रहे हैं। यू डू बिकम अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री वेर एवर यू आर गोइंग, मूविंग। तो हम ये दो वीज़ों, हम इस वक्त इमिग्रेंट वीज़े की बात नहीं करेंगे। अब इनमें से चार ऐसे वीज़ों को हम पहले सरसरी तौर पे डिस्कस कर लेंगे। चार में जैसे एक टाइप टूरिस्ट वीज़ा होता है, यानी प्लेजर्स ट्रैवलिंग वीज़ा। आप घूमने फिरने सैर करने के लिए आप कहीं किसी मुल्क जाना चाहते हैं। दूसरा टाइप ऑफ वीज़ा जो है वो इमिग्रेंट वीज़ा है, जो नेचुरलाइजेशन वीज़ा भी उसको कहते हैं। ये इसका तरीका जो है बड़ा टफ है, मगर इसका भी हम बाद में इन फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो वीज़ा है नाज़रीन, वो है स्टूडेंट वीज़ा, यानी तालीम के लिए, स्टडिंग के लिए अब्रॉड जाना अगर आप चाहते हैं, उसके लिए एक प्रोसीजर है जो स्टूडेंट वीज़ा को फुलफिल करना पड़ेगा। अच्छा, चौथा जो वीज़ा है वो है बिजनेस वीज़ा, कारोबार का वीज़ा, वर्क वीज़ा, लेबर वीज़ा। ये जो वर्किंग वीज़ा है ये इंक्लूड विद बोथ नॉन इमिग्रेंट, ये जो जितने भी हैं बिजनेस और वर्किंग वीज़ा, ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में शामिल होता है। अच्छा, इस वक्त हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि जो ही एक कोई भी शख्स एक पासपोर्ट बनाता है, आप जब पासपोर्ट बनाते हैं आपके दिलो दिमाग में एक बात होती है कि आप दुनिया घूमेंगे। नाज़रीन, हम सबको पहले एक बात का इल्म होना चाहिए कि कहीं जाने से पहले हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए, हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि टोटल दुनिया में जो यूएन से रिकग्नाइज कंट्री है वो 196 कंट्री है। तो बिफोर प्लानिंग वी हैव टू नो अबाउट दोस कंट्री। जिस मुल्क में भी हम जा रहे हैं उस मुल्क के मुतालिक हमें मालूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पासपोर्ट बना लिया और हमें खबर ही नहीं हमने क्यों बनाया। हमने वक्त ज़ाया किया, पैसा ज़ाया किया, एनर्जी ज़ाया किया, अपनी उमंगों को ज़ाया किया, अपनी इमोशन को ज़ाया किया। ऐसा नहीं, पासपोर्ट बनाने से ही पहले आप एक प्लानिंग करें कि आई हैव टू गो समवेयर फॉर विजिट, फॉर स्टडी, फॉर बिजनेस, फॉर वर्क, वॉट एवर यू लाइक टू गो। तो यू हैव टू मेक प्लान बिफोर मूविंग। वहां अपने मुल्क से निकलने से पहले, बल्कि मुल्क से निकलना तो बाद में होगा, सबसे पहले आपको इस बात का मालूम होना पड़ेगा कि कैसे आप करेंगे। अभी हम गुफ्तगू करें कि टूरिस्ट वीज़ा इज अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। ये जो घूमने फिरने का, सैर सपाटे का जो वीज़ा होता है उसको बोलते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। और वी ऑल शुड बी पंपिंग आवर फर्स्ट इन द एयर। हम पहली मर्तबा जब हम जा रहे हैं तो हमें सारी चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है, बिकॉज देयर आर ओनली, हम बता चुके हैं कि हमारे पास जो है 196 टोटल कंट्री है। अमेरिका और दीगर 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 मुल्कों में, अगर यूरोप में, यूके में, अरब में कहीं जाना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किए बगैर हम हरगिज़ कहीं नहीं जा सकते। और सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट योर वीज़ा एप्लीकेशन। नाउअडेज इट इज बिकमिंग इजी ऑनलाइन। ऑनलाइन आप वीज़ा आप डाउनलोड कर लें, अपलोड कर लें, उसकी फोटोकॉपी निकाल लें, उसको भरने के बाद आप फिर दोबारा, चूँकि अगर फोटोकॉपी कर लेंगे तो इजी हो जाएगा आपको फिर उसको भरने में। तो ये जब वेबसाइट को आप जाकर के देखेंगे तो आप वेबसाइट से अगर वीज़ा भरेंगे
ہو سکتا ہے اسی وقت آپ بھریں تو آپ کو غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے میرا سجیشن، میرا تجربہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کو فوٹو کاپی کر کے اپنے پاس رکھیں، اس کو بھریں سکون کے ساتھ. اپنے کسی جو تجربے کار جو شخص ہے اس کے ساتھ آپ رابطہ کریں، تب جا کر کے آپ کر سکتے ہیں ٹریول کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں. یہ جو ہم نے 4 قسم کا ویزا، جس میں ٹورسٹ ویزا ٹو another country فرام یور کنٹری، آپ وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو اپنے دوسرے ملک کے لیے آپ کے پاس کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ناظرین، جب آپ ٹور کہیں کرنے جائیں گے، یقیناً سب سے پہلے آپ کی جیب میں پیسہ ہونا چاہیے. جیب کا پیسہ کا مطلب یہ ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ہونا چاہیے جس ملک میں جا رہے ہیں. یقیناً اگر آپ بنگلہ دیش جا رہے ہیں تو اسی حساب سے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ مغربی یورپ، ویسٹرن کنٹری، امریکہ، کینیڈا، یو کے، یورپ جانا چاہ رہے ہیں، اسپیشلی اگر یو کے اور امریکہ جانا چاہ رہے ہیں، یورپ جانا چاہ رہے ہیں، کینیڈا جانا چاہ رہے ہیں، 4-5 ملک، تو آپ کے پاس اسی حساب سے ڈالر، یورو، دینار ہونا چاہیے، تاکہ آپ وہاں جا کر کے جو خرچ کریں تو ایمبیسی کو آپ مطمئن کر سکیں کہ بھائی دیکھیں میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں بینک میں ہے، اور وہ پیسہ ریزرو ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کسی اور کا پیسہ ڈلوا دیا بینک میں اور ایمبیسی والے آپ کو ویزا لگا دے. ایسا نہیں ہوتا، آپ کو وہ شو کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو اپنا سوشل اسٹیٹس بھی شو کرنا پڑے گا. ناظرین، پہلی مرتبہ پاسپورٹ بنایا اور امریکہ جانے کے لیے، کینیڈا جانے کے لیے آپ ایمبیسی پہنچ گئے تو یہ ذرا لکلی اٹ از پاسبل، بٹ کامن سینس یہ کہتا ہے اور لیگل ایکسپیرینس یہ ہمارا یہ کہتا ہے کہ دس از ویری ہارڈ ٹو گیٹ those countries visa if you are traveling first time from your country. So آپ کو سوشل اسٹیٹس، سماجی حیثیت آپ کو بتلانا پڑے گا کہ آپ کی یہ جائیداد ہے، آپ کا معاشرے میں یہ مقام ہے، آپ کی مہینے کی یہ انکم ہے، آپ فلاں ملک جانا چاہتے ہیں. یقیناً پہلے ایک ملک کے جائیں گے، آپ ایک ساتھ 2-3 ملکوں کو تو نہیں کر سکتے نا ٹچ. ہاں، اگر یورپ جانا چاہ رہے ہیں آپ تو ایک مرتبہ اگر آپ کو فرانس کا، جرمن کا، سوئٹزرلینڈ کا، ان جگہوں کا اگر ویزا لگ گیا تو آپ کئی ملک کو گھوم سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی وہی ہے کہ پورا پروسیجر آپ اڈاپٹ کریں گے، آن لائن اس کو بھریں گے. جس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک کا جا کر کے آن لائن آپ چیک کریں گے کہ پیسہ کتنا ریکوائرڈ ہے، اس میں بیلنس کتنا شو کرنا پڑے گا آپ کو. انکم ٹیکس، ناظرین یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے دنیا میں اس کو عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے جو انکم ٹیکس بھرتا ہے، جو اپنی آمدنی کا جو ٹیکس ہوتا ہے. ہر ملک کا الگ الگ ہے. جیسے امریکہ کا کہیں پہ الگ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے 10% ہے، 11% ہے، 25% ہے، اکارڈنگ ٹو اسٹف. کون سی چیز آپ بائی کر رہے ہیں تو اسی حساب سے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. ٹیکس دینے والے کو کہا جاتا ہے شریف شہری. ٹیکس دینے والے کو کہا جاتا ہے کہ قانون کا احترام کرنے والا شہری، امن پسند شہری، ملک اور عوام کے ساتھ تعاون کرنے والا شہری، اس کو کہتے ہیں ٹیکس پیئر. تو جب آپ ایمبیسی میں ٹور ویزا کے لیے جائیں گے تو آپ اپنا ٹیکس کا بھی شو کریں گے. ایک اندازے کے مطابق کم از کم 3 سال کا تو آپ کے پاس ٹیکس کا ہونا چاہیے. بسا اوقات دیکھیے پہلے جلدی ہو جاتا تھا، ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن ہوا یہ کہ لوگ کیا کرنے لگے، جانے کے لیے پہلی مرتبہ ٹیکس بھر دیتے ہیں، اس کے بعد بروک کر دیتے، چھوڑ دیتے. تو 3 سال کا پریویس اگر آپ کے پاس ٹیکس ریکٹ موجود ہے، بینک اکاؤنٹ موجود ہے، بینک میں انف پیسے ہیں ڈپوزٹ، اور آمدنی بھی آپ کو پے سلپ دکھانا پڑے گا. آپ ٹیکس ریٹرن میں بھی جو ہے گروس انکم آپ کو دکھانا پڑے گا، نیٹ انکم دکھانا پڑے گا. اس میں لکھا ہوا مینشن ہوتا ہے. آپ کسی بھی ٹیکس لائر کے پاس جا کر کے، اکاؤنٹنٹ کے پاس جا کر کے آپ ٹیکس بھریں. جو آمدنی، کبھی کبھار ٹیکس ریٹرن خالی آپ بھر لیں تو بھی کافی ہے اگر آپ کے پاس انکم انف نہیں ہے، یا کبھی انکم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس ادا کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس پیئرر بن جاتے ہیں. آپ کو ایک نمبر مل جاتا ہے ٹیکس کا، تو اس سے آپ کو گھومنے پھرنے، چلنے پھرنے، آگے پیچھے
کہیں کسی کی گواہی دینے، کسی کی وٹنس دینے، کہیں کوئی ایویڈنس پروڈیوس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کوئی مکان بائی کرنا چاہتے ہیں، کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں، کہیں ایڈمیشن دینا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے سہولت ہوگی۔ اتنی ساری ٹیکس کی بات میں نے اس لیے کی کہ آپ کو ٹریول کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، ٹریولنگ کے لیے جو ایک شرط ہے اس کے ٹیکس پیئرر کا بھی ہونا آپ کا ضروری ہے۔ اور ساتھ اگر آپ کے پاس انکم انف نہیں ہے تو ناظرین آپ سپورٹنگ ڈاکومنٹس ایک ہوتا ہے، یعنی آپ نے سپوز ایک بات میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں $35,000 کا، یا آپ نے سپوز ہم اپنے ملکوں کی بات کریں 5 لاکھ روپے کا آپ نے ٹیکس بتلایا کہ جی اتنا ہے، یہ انف نہیں ہے آپ کی ٹریولنگ میں۔ دیکھیں 5 لاکھ کو ڈالر میں اگر کنورٹ کریں گے آپ کو کتنا ہوگا؟ آپ کو $3,000 بھی نہیں ہوگا، جو کہ کرایہ اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو ٹریولنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، ساتھ اپنے جہاں جا رہے ہیں وہاں کا آپ ہوٹل کا بھی دیکھیں۔ ہوٹل بھی بولتے ہیں کہ جی بک کر لو، جہاں آپ جاؤ گے وہاں ہوٹل میں رہو گے نا بھائی، کسی کے گھر میں تو نہیں رہو گے۔ کسی کے گھر میں رہو گے تو اس کو اسپانسر دکھانا پڑے گا، اس کا ایک الگ فارم ہوتا ہے، وہ بھرے گا، تو یہ ایک بڑا لیندی ہو جائے گا۔ میں سمپل بتا رہا ہوں کہ ٹور ویزا کے لیے آپ ہوٹل بھی بک کرنا پڑے گا، وہاں آپ کو چند دنوں کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی کرنا پڑے گا، جس ملک میں آپ جا رہے ہیں وہاں کھانے پینے کے لیے بھی آپ کو ایکسٹرا منی شو کرنا پڑے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے جاننے کے لیے، مزید جاننے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ لیجئے ناظرین، دیکھتے رہیے دیگر ویڈیو کو بھی۔ چکے میرا یہ کہنا ہے ناظرین کہ نالج جو ہے، نالج از اے پاورفل ٹول فار ایوری پیپل، فار سکسیسفل پیپل۔ سو آپ اور ہم سب مل کر کے ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کو نیکی کا مشورہ دیں۔ واٹ ایور یو نو یو ہیو ٹو کنوے یور نالج، واٹ ایور آئی نو آئی شوڈ کنوے مائی نالج according to law and rule and regulation and دین اور دنیا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، لیکن if you are new to this channel please share and subscribe so that you can get another video soon inshallah ta'ala. Today I'm traveling and riding on beautiful highway. Did you see? This is the highway. تو آپ کو یہ ٹریولنگ کا بتا دیا ہے، مزید آگے دوسرے قسط میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اپنا اور اپنے سفری ڈاکومنٹ کا ہمیشہ خیال رکھیے۔ پاسپورٹ بنانے سے پہلے پلاننگ کر لیجئے، اس کے بعد جو ہی آپ پاسپورٹ بناتے ہیں آپ حرکت میں آ جائیے، حرکت میں برکت ہے۔ ٹیک کیئر مائی ڈیئر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔